امریکی اور 22,000 انگریز اسلام قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے آج ہم قرآن کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو زیر بحث لائیں اور انشاءاللہ اس کو بخوبی دور کریں۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو زیر بحث میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو عام ہے، اکثر غیر مسلم اور کم مسلم حضرات میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ قرآن مخصوص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن جو ہے مخصوص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے پاس میں ایک خط پہنچتا ہے، وہ خط کو پڑھتا ہے، خط میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے کہ کس کو بھیجا گیا ہے، نہ اسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ کس نے بھیجا ہے، لیکن مضمون پڑھتے ہی اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ خط تو میرا ہی ہے۔ مضمون کو پڑھتے ہی اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ خط میرا ہی ہے۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو تھوڑی دیر ہی پڑھ لے، تھوڑی دیر پڑھنے پر ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ قرآن اسی کے لیے ہے۔ کوئی بھی پڑھے اس کے بعد یہ سمجھ میں آنا ہی ہے کہ یہ قرآن میرے ہی لیے ہے۔ قرآن کے اندر یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، الناس اور انسان تقریباً بلکہ 300 زائد مرتبہ وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ساری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے، ساری مانوتا سے خطاب ہو رہا ہے، سارے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ مخصوص لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 158 نمبر کی آیت ہے، قل یا ایھا الناس، قل آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے وشو کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ساری انسانیت سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الناس۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر 35 نمبر کی سورہ اور 3 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو تم کو روزی پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ فأنا توفکون، تو پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ ساری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 67 میں ہے، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ اس کو ہم نے پہلے ہی پیدا کیا ہے؟ ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا؟ سارے انسان سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ عبسہ 80 نمبر کی سورہ اور 24 نمبر کی آیت میں ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف، میز کی طرف، جو کھانا وہ کھا رہا ہے اس کی طرف ذرا خیال کرے گی کس طریقے سے اس کے پاس پہنچا ہے۔ سورہ انفطار 82 نمبر کی سورہ اور 6 نمبر کی آیت میں ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بہکا رکھا ہے، کس چیز نے بہکا رکھا ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ بے شمار حوالے آپ کو مل جائیں گے قرآن میں جو یہ اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن ساری انسانیت سے بات کر رہا ہے، ساری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایسی آیت ہے جو خاص طریقے سے یوں کہے کہ لل انسان، انسان کے لیے ہے، جیسے سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ 185 نمبر کی آیت ہے، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورہ اور 1 نمبر کی آیت، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ انسانیت کو اندھیریوں سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے آئے۔ سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورہ اور 52 نمبر کی آیت ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اس غلط فہمی کو باقی رہنے کے لیے کہ قرآن مخصوص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔
उसी तरीके से दूसरी गलत फहमी ये भी बहुत आम है कि मुसलमान ही ये समझता है कि कुरान अल्लाह की जानिब से है। गैर मुस्लिम, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, गैर मुस्लिम कोई भी हो, वो ये समझता है कि कुरान अल्लाह की जानिब से नहीं है, ये इंसान ही की लिखा हुआ है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। हालांकि इस गलत फहमी और इस नासमझी को हम अपनी बहस में बहुत मरतबा ला चुके हैं और ये बार बार हम पेश कर चुके हैं कि कुरान एक मौजज़ाती किताब है, एक मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर हम इसकी ज़बान, तहरीरी ज़बान के ऊपर गौर करें तो ये अपने आप में एक बड़ा मौजज़ा है। अगर हम इसके जो सच साबित हुई पेशन गोइयाँ हैं उस पर गौर करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर इसके अंदर जो साइंसी नुकात हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, अगर उन पर गौर करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसके अंदर, कुरान के अंदर जो वाक़यात बयान किए गए हैं और किस तरीके से बयान किए गए हैं कि ए मोहम्मद, हम ये वाक़या बयान करते हैं, इससे पहले आपको नहीं पता था और आपकी कौम को भी नहीं पता था। इस तरीके के जुमले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तेमाल करता है, इस पर भी आप गौर करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। बहुत कम वक्त में, कलील वक्त में पूरा का पूरा माशरा जाहिलियत से निकल करके हैरत अंगेज़ तब्दीली आ जाए, जिसको प्रोफेसर थॉमस बैलेंटाइन कहता है कि तारीख़ में कोई ऐसी नज़ीर नहीं, कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं है कि इतने कम वक्त में जो तब्दीली हैरत अंगेज़ हुई है ऐसी कभी हुई हो। अगर इस बात पर भी गौर करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े उम्र वाले बूढ़े, हर उम्र के लोग, 7 साल से लेकर के बड़ी उम्र तक, 1 नहीं, 2 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों में, बल्कि यहाँ तक कि नाबीना हैं, अंधे हैं, तब भी पूरा का पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। ये भी अगर इस पर गौर करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। कुरान की तिलावत जिसको सुन करके गैर मुस्लिम की आंखें डबडबा जाती हैं, अगर इस बात पर भी गौर करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। लेकिन अभी इस वक्त मैं 2 आयतों के हवाले से एक बार और मजबूर करने की कोशिश करूँगा कि कुरान अल्लाह ही की जानिब से है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 24, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। ये आयत उस कॉन्टेक्स्ट में है, उस पस मंज़र में है जो 23 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चैलेंज करता है कि अगर तुम शक करते हो जो कुछ भी हमारे बंदे पर हम नाजिल कर रहे हैं, अगर आप शक करते हो कि ये अल्लाह की जानिब से नहीं है तो तुम भी इस जैसी एक सूरह बनाकर पेश करो और अपनी मदद के लिए सारों को बुला लाओ। अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो, अपने बात में सच्चे हो तो तुम सबको बुला लो और एक सूरत बना करके पेश करो। और अगली आयत 24 नंबर की आयत है, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे, फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। उइद्दत लिल काफ़िरीन, उनके लिए तैयार की गई हैं जो इनकार कर देते हैं, काफिरों के लिए तैयार की गई हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि उस आग से डरो जिसका ईंधन पत्थर हैं, मैं समझता हूँ आज अक्सर लोग, और यकीनन 1430 साल पहले सारे के सारे लोग यही समझते रहे होंगे कि आग बुझाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता है, आग बुझाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल होता है, ना कि मिट्टी या पत्थर ईंधन का इस्तेमाल में आते हैं। ये किसी की समझ में नहीं आने वाली बात थी कि पत्थर ईंधन का इस्तेमाल में आ सकते हैं, पत्थर का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर लिया जा सकता है, ये नहीं समझ में आने जैसी बात है। लेकिन आज इस साइंसी दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, आज हमें मालूम है कि कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो टूटने के बाद में उनके टूटे हुए अशिया वो रिएक्ट करते हैं और वो ज़बरदस्त ईंधन का काम करते हैं और शदीद हरारत पैदा करते हैं और बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है उससे। एक मिसाल है कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, जब वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है और फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है,
کیلشیم، پھر اس کے بعد میں آکسیجن اور دوسری اشیاء سے جب وہ ملتے ہیں تو ایک زبردست ریاکشن کے ذریعے ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے، حرارت پروڈیوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، جو اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ بات 1430 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، امید بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا پتا ہو، آج بھی بہت لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ کون یہ بتا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے سورہ علق، سورہ نمبر 96 96 آیت نمبر 15 اور 16، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ یقیناً اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹیں گے، اور یہ پیشانی اس کی جھوٹی ہے، خطا کار ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ آخر اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر پیشانی پکڑنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات 1430 سال پہلے سمجھ میں آنے جیسی بات نہیں ہے، لیکن آج میڈیکل سائنس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی کے پاس ہی جو پری فرنٹل لوب، اگلا حصہ دماغ کا ہے، وہ ذمہ دار ہے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے، اچھے اعمال اور برے اعمال کرنے کے لیے۔ وہ حصہ جو ہے ذمہ دار ہے۔ یہاں پر پری فرنٹل لوب جو دماغ کا حصہ ہے، سیریبرم کا، وہ حصہ ذمہ دار ہے۔ غور تو کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے پیشانی کے بال کو ہم پکڑ کر کے کھینچیں گے۔ وہ پیشانی کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ کہ یہ خاطیہ ہے، یہ کاذبہ، یہ جھوٹی ہے اور یہ خطا کار ہے۔ کیا اس کے اندر یہ اشارہ نہیں کہ یہ کتاب معجزاتی ہے؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اور مجبور کرے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ علم جو پری فرنٹل لوب ہی ذمہ دار ہے، یہ علم 60 سال پہلے کا ہے، 1430 سال پہلے یہ تھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کیت مور کہتے ہیں کہ یہ 60 سال پہلے معلوم ہوا، اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا۔ اس طریقے سے الحمدللہ قرآن یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ چند سال پہلے انگلینڈ سے ایک غلط فہمی پھیلنا شروع ہوئی کہ یہ مسلمانوں کا قرآن یہودیوں کو بندر کہتا ہے، سور کہتا ہے۔ یہ غلط فہمی پھیلنا شروع ہوئی۔ آخر یہ بات کیا ہے؟ ہاں، قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 60، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 163 سے 166، یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ یہودیوں کو بندر کہا گیا ہے، بندر بنایا گیا ہے، لیکن ان آیتوں میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ ان کو یہودیوں کو سور اور بندر بنا گیا ہے اس لیے کہ یہ یہودی تھے۔ یہ یہودی تھے اس لیے ان کو بندر کہا گیا ہے اور ان کو بندر بنایا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پوری آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کو یہ حکم تھا سنیچر کے دن کام نہ کرنے کا، لیکن سنیچر کے دن انہوں نے کام کیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے روگردانی کی، نافرمانی کی سبت کے دن کی، سنیچر کے دن کی، تو اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کونو قردۃ خاسئین، کہ تم سب بندر بن جاؤ، بندر ذلیل بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سزا کے طور پر ہے، نہ کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہودی تھے اس لیے ان کو بندر بنایا گیا، سزا کے طور پر۔ بلکہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 163 سے لے کے 166 نمبر کی آیتوں میں دیکھیں گے تو ایک گروہ جو ہے وہ ان لوگوں کو منع کرتا ہے کہ بعض آ جائیں، تو ایک شخص کہتا ہے کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، یہ تو بعض آنے والے نہیں، ان کو تو سزا ہو کر رہے گی، ان کو منع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ گروہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عذر باقی نہ رہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت انہی آیتوں میں کہتا ہے کہ ان کو ہم بچا لیتے ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی یہودی ہیں، حالانکہ یہ بھی یہودی، یہ بھی گروہ یہودی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا رہا ہے،
لیکن یہ گناہ میں مرتکب نہیں تھے، گناہ گار نہیں تھے، اس کے لیے ان کو بچا لیا گیا. لیکن جو گناہ میں ملوث تھے، گناہ کے مرتکب تھے اور گنہ گار تھے، ان کو یہ سزا کے طور پر بندر ذلیل کیا گیا یا سور بنایا گیا. اگر آپ قرآن میں یہ جو بطور سزا اس پر آپ اعتراض کرتے ہو تو اپنی کتاب بائبل پڑھیے. ایکسوڈس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے جس کو اردو میں خروج کہیں گے. 31 نمبر باب اور 15 نمبر کی ورس کے اندر ہے کہ جو کوئی 6 دن کام کرے اور پھر 7ویں دن آرام نہ کرے، کیونکہ یہ متبرک ہے سنیچر کا دن، اگر سنیچر کا دن بھی وہ کام کرتا ہے، متبرک طور پر اس میں کام چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے، مار ڈالا جائے. اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے تو ان کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن میں یہودیوں کے لیے کتنے مہذب طریقے سے القاب استعمال کیے گئے ہیں. یا اہل الکتاب، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 64 نمبر کی آیت. یا اہل الکتاب، سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ 171 نمبر کی آیت کہ اے اہل کتاب، اے اہل کتاب. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40 اور 47 میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ اور 47 نمبر کی آیت میں وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تم کو فضیلت بخشی تمام جہانوں پر. کیا یہی یہ اشارہ کرتی ہیں کہ یہ قرآن یہودیوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن کے اندر الحمدللہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور ان میں اکثر یہودی ہیں. تو کیا یہ اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن یہودیوں کے خلاف ہے؟ مریم علیہ السلام یہ ایک یہودی خاتون ہے، لیکن قرآن سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ اور 42 نمبر کی آیت میں ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا اور تجھے برگزیدہ کیا تمام جہاں کی عورتوں پر. مریم علیہ السلام کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت بخشی، تمام جہاں کی عورتوں پر. تو کیا یہ اشارہ کرتی ہے کہ قرآن یہودیوں کے خلاف ہے؟ قرآن کے اندر الحمدللہ سورہ مریم ایک سورہ ہے مریم علیہ السلام کے نام پر، سورہ نمبر 19. کیا بائبل میں ایسی کوئی چیپٹر ہے یا بک ہے؟ بک آف میری، بک آف جینیسس ہے، بک آف ایکسوڈس ہے، بک آف میتھیو ہے، گاسپل آف میتھیو ہے، لوک ہے، جان ہے، یہ سب ہے، لیکن بک آف میری نہیں ہے. اگر آپ اعتراض کرتے ہو کہ قرآن کے اندر یہودیوں کے تعلق سے اس طریقے سے بات ہے جو کہ بالکل غلط ہے، ثابت نہیں ہے، وہ تو سزا کے طور پر ہے، تو آپ اپنی کتاب پڑھیے. متی کی انجیل 23 نمبر کے باب اور 13 نمبر کے ورس میں ہے ای ہپوکریٹس، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے منافقوں، اے ریاکار لوگ. 23 نمبر کے باب اور 27 نمبر کی ورس میں ہے متی کی گاسپل میں، متی کی انجیل میں ای وائٹڈ سیپلکرز، اے سفیدی کی ہوئی قبریں. متی کی گاسپل، متی کی انجیل 23 نمبر کا اور 33 نمبر کے ورس میں ہے کہ ای جنریشن آف وائپرز، اے سانپ کی نسل کے لوگ. کیا اس طریقے سے ایک نبی اس طریقے سے اپنے بڑوں سے کلام کرتا ہے، اپنے قوم سے کلام کرتا ہے؟ ہم ہرگز یہ قبول نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے ایسے کلمات نکلے ہوں گے، ہرگز نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ کلمات نہیں نکلے ہوں گے، لیکن ہم اعتراض یہ ضرور کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کلمات بائبل میں کیوں کر موجود ہیں. ایک مرتبہ اسکرائبز اور فارسیز عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں. متی کی انجیل 12 نمبر کے باب اور 38 سے لے کے 40 نمبر کے ورسز کے اندر یہ بات ہے کہ پوچھتے ہیں ماسٹر ہم کو ایک نشانی چاہیے آپ سے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن سیکeth آفٹر اے سائن، اے زمانے کے برے لوگ اور زناکار لوگ، حرام خور لوگ، تم نشانی طلب کرتے ہو. کیا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے اس طریقے سے بات کریں گے؟ ہرگز نہیں. ایک مرتبہ متی کی انجیل کے اندر 15 نمبر کے باب اور 24 سے 26 نمبر کے ورسز میں ایک کنعان کی خاتون جو غیر یہودی ہیں وہ آتی ہیں، اس کی بیٹی جو ہے آصف زدہ ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے چاہتی ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. لیکن چونکہ وہ غیر یہودی ہوتی ہیں، کنعان کی ہوتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی ایم ناٹ سینٹ بٹ انٹو دی لاسٹ شپ آف ہاؤس آف اسرائیل، میں نہیں بھیجا گیا ہوں بجز اس کے اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑیوں کی طرف، اسرائیل گھرانے کے کھوئی ہوئے بھیڑیوں کی طرف کے علاوہ میں کسی اور کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. لیکن جب وہ بضد رہتی ہے تو حواری کہتے ہیں کہ ماسٹر یہ بہت پیچھے پڑی ہے ہمارے، اس کے لیے دعا کر دو.
تو عیسیٰ علیہ السلام معلوم ہے کیا اس کے وقت جواب دیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اٹ از ناٹ میٹ ٹو ٹیک دا چلڈرنز بریڈ اینڈ کاسٹ اٹ ٹو دا ڈاگس. یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی روٹی لے کر کے کتوں کے آگے ڈالوں. یہاں پر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قومیت کی بنیاد پر ہیں, یہ سزا کے طور پر نہیں ہے, یہ قومیت کی بنیاد پر ہے. یہ غیر یہودی تھی, یہ یہودی نہ تھی, صرف غیر یہودی ہونے کی بنیاد پر اس طریقے کے جملے لیے گئے ہیں, سزا کے طور پر یہ جملے نہیں لیے گئے ہیں. تو یہ اعتراض کے قابل ہے, نہ کہ وہ بات اعتراض کے قابل ہے جہاں پر سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا یا سور بنا دیا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں اپنے دعوتی دور میں ایک عیسائی مشنری جو امریکن ہوا کرتا تھا, امریکی تھا, گلین کینن, اس کو اپنے مقام پر بلاتا ہوں اور ایک بہترین ڈاکیومنٹری جو قرآن اور سائنس کے متعلق ہوتی ہے 20 منٹ کی اس کو دکھاتا ہوں, اور یہ امید کرتا ہوں اس کو دکھانے کے بعد میں کہ یہ شخص ضرور متاثر ہو کر رہے گا, کیونکہ واقعی وہ ڈاکیومنٹری بہت ہی مؤثر قسم کی تھی, بہت ہی متاثر کن تھی. جب وہ ڈاکیومنٹری میں دکھا دیتا ہوں تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوں, بردر اب آپ کا کیا خیال ہے قرآن کے متعلق, اب آپ کا کیا خیال ہے قرآن کے متعلق؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیتا ہے؟ کوئی بات نہیں بن پڑتی, کوئی اچھا جواب ڈیفینڈ کرنے کے لائق اس کے پاس نہیں, مدافعت کرنے کے لائق نہیں ہے. تو یہاں پر پٹاک سے بولتا ہے کہ ارے یہ تو شیطان کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے, یہ تو شیطان کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. حالانکہ اگر قرآن کو جس طریقے سے میں نے پہلی ہی غلط فہمی بتایا کہ اس کو اگر پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے, قرآن کو پڑھنے سے یہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن شیطان کی طرف سے تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ شیطان کی صفت ہے برائی کی تبلیغ کرنا, برائی کی بات بتانا, بے حیائی کی بات بتانا, لوٹ مار کرنے کی بات بتانا, برے اعمال کی بات بتانا, نہ کہ بھلائی کی بات بتانا. قرآن تو ہمیشہ مسلسل بھلائی کی بات بتا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض, تم کھاؤ پیو زمین سے جو بھی دستیاب ہو, حلالا طیبا, حلال اور اچھی چیزیں, پاک چیزیں, حلالا طیبا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور دیکھو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ قرآن کے اسلوب ہے, یہ قرآن اس طریقے سے بات کر رہا. اگر یہ شیطان کی جانب سے ہوتا تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. ہوتا یہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ کھاؤ پیو زمین سے جو بھی دستیاب ہو حلال اور پاک چیز, اور دیکھو ولا تتبعوا